بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان سے روایت ہے کہ بنت حبیرہ ایک دن خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئیں۔ ان کے ہاتھ میں بڑے بڑے موٹے چھلے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر مارنا شروع کیا۔ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پہنچیں، جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، اور انہوں نے ان سے شکوہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے یہ سن کر اپنے گلے کا ہار نکال دیا جو کہ سونے کا تھا، اور کہا، یہ مجھ کو ابو الحسن نے تحفہ بخشا ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھے تحفے میں دیا ہے۔ اس دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ ہار حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، کیا تم پسند کرتی ہو کہ لوگ کہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے ہاتھ میں ایک آگ کی زنجیر ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، قیام نہیں کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وہ ہار بازار میں بیچ دیا اور اس کو فروخت کر کے ایک غلام خریدا، پھر اس کو آزاد کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے فاطمہ کو دوزخ کی آگ سے نجات عطا کر دی۔ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت بھی سونے کا ہار گلے میں ڈالے تو قیامت کے دن اس کی گردن میں اسی جیسا آگ کا ہار ڈالا جائے گا، اور جو عورت بھی اپنے کانوں میں سونے کی بالیاں ڈالے تو اس کے کانوں میں اسی جیسی آگ کی بالیاں قیامت کے دن ڈالی جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اپنے محبوب کو آگ کا ایک حلقہ پہنائے
تو اسے چاہیے کہ اپنے محبوب کو سونے کا ایک حلقہ پہنا دے، اور جسے پسند ہو کہ اپنے محبوب کو آگ کا طوق پہنا دے تو اسے چاہیے کہ سونے کا طوق پہنائے، اور جسے یہ پسند ہو کہ اسے آگ کے کنگن پہنائے اسے چاہیے کہ وہ محبوب کو سونے کا کنگن پہنا دے، لیکن تم پر چاندی کا استعمال جائز ہے، بس چاندی استعمال کیا کرو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بنو تمیم کا ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں بہت زیادہ مالدار، کثیر اہل و عیال اور خاندان والا آدمی ہوں، آپ مجھے ہدایت فرما دیں کہ میں کیسے خرچ کروں اور کس کام پر کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کیا کرو، کیونکہ زکوٰۃ وہ پاکیزگی ہے جو تجھے پاک کر دے گی، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرو، اور سوال کرنے والے اور ہمسائے اور مسکین کا حق پہچان لیا کرو۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کچھ کم کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دیا کرو، اور فضول خرچی نہ کیا کرو۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، بس یہ میرے لیے کافی ہے، جب میں اپنے مال کی زکوٰۃ آپ کے قاصد کے حوالے کر دوں تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہوں میں بری ہو جاؤں گا۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تم میرے قاصد کو زکوٰۃ ادا کر دو تو تم اس عہدے سے برآ ہو جاؤ گے، اور تمہیں اس کا اجر مل جائے گا، اور گناہ اس کے ذمے ہوگا جو اس میں تبدیلی کر دے گا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قبیلہ غازرہ خیس کے حضرت عبداللہ ابن معاویہ غازری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں کہ جو آدمی انہیں انجام دے وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا۔ جو شخص یہ یقین رکھتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اپنے مال کی زکوٰۃ ہر سال خوش دلی اور فراخ دلی سے ادا کر دے، بوڑھا، خارش زدہ، بیمار اور گھٹیا جانور زکوٰۃ میں نہ دے بلکہ درمیانہ مال دے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم سے نہ تو بہترین مال مانگا ہے اور نہ ہی برا مال دینے کا حکم دیا ہے۔ عیسیٰ ابن خزرمی ابن کلثوم ابن علقمہ ابن ناجیہ خزاعی اپنے دادا کلثوم سے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں غزوہ مریسی والے سال جب وہ مسلمان ہوئے تھے فرمایا تھا، مالوں کی زکوٰۃ دینے سے تمہارے اسلام کی تکمیل ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصدق بنا کر بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، جب اس نے اپنا مال اکٹھا کیا تو اس پر ایک بنت مخاض واجب ہوئی۔ میں نے کہا، لاؤ ایک بنت مخاض دو، تم پر زکوٰۃ میں یہی واجب ہوئی۔ وہ بولا، بنت مخاض کس کام کی؟ نہ تو وہ دودھ دیتی ہے اور نہ اس پر سواری کی جا سکتی ہے، اس کے بجائے یہ خوب فربا اور جوان اونٹنی لے لو۔ میں نے کہا، وہ چیز میں نہیں لوں گا جس کے لینے کا مجھے حکم نہیں ہوا، البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قریب ہی موجود ہیں، ان سے جا کر عرض کر دو، اگر آپ قبول فرما لیں تو میں لے لوں گا ورنہ واپس کر دوں گا۔ اس نے کہا، اچھا میں چلتا ہوں، اور وہ اسی اونٹنی کو میرے ساتھ ساتھ لے کر چلا۔
جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ آدمی بولا، اے اللہ کے نبی، آپ کا قاصد زکوٰۃ کی وصول یابی کے لیے میرے پاس آیا، واللہ اس سے پہلے میرے مال کو نہ تو اللہ کے رسول نے ملاحظہ فرمایا اور نہ ہی ان کے قاصد نے دیکھا، تو میں نے اپنے مال کو اکٹھا کیا تو وہ آپ کا قاصد بولا، تجھ پر ایک بنت مخاض لازم ہے، اور حال یہ کہ بنت مخاض نہ دودھ دیتی ہے اور نہ سواری کے لائق ہے، اس لیے میں نے اس کو ایک جوان اور فربا اونٹنی دینا چاہتا ہوں، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا، اور وہ اونٹنی یہ ہے جو سامنے موجود ہے، اب میں اس کو آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، آپ اس کو قبول کر لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے اوپر واجب تو یہی بنت مخاض ہوئی ہے، لیکن اگر تو اپنی خوشی سے اس کو دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا اور ہم قبول کر لیں گے۔ وہ آدمی بولا، تو پھر اے اللہ کے نبی یہ لے لیجئے، یہ وہی اونٹنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وہ اونٹنی لے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں خیر و برکت کی دعا کی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔